بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ پیارے دوستو، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا وہ بیان لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگلینڈ کے اندر بیان فرمایا تھا۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، چلیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت بیان۔ 12 مئی 1986 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیوسٹن انگلینڈ میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے قوت اسلام۔ سماعت فرمائیں، شکریہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا پاک بابرکت مہینہ، جہنم سے بچنے کا مہینہ، جنت الفردوس میں داخل ہونے کا مہینہ، اللہ اللہ کرنے کا مہینہ، توبہ استغفار کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لینے کے دن آ گئے۔ 11 مہینے کے گناہوں کو معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جو آدمی رمضان المبارک کا احترام کرے، اس کا ادب کرے، روزہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح سے روزہ رکھے، جھوٹ نہ بولے، آنکھ سے غلط بات نہ کرے، ہاتھ سے غلط کام نہ کرے، سارا دل کا روزہ صحیح طریقے سے رکھے، رات کو بھی تراویح میں قرآن مجید پڑھے اور سنے۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری رمضان گزرنے کے بعد اللہ پاک حکم دیں گے، او میرے فرشتوں، جاؤ جنہوں نے روزے رکھے ان کو جا کے مصافحہ کر کے آؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، تم پہ برکت والا مہینہ آ گیا، خیر والا مہینہ آ گیا، اپنے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے درجے بلند کر لو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں، نہ جانے کس کس کے لیے یہ رمضان آخری مہینہ، آخری دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں ہوں گے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جو وقت مقرر کر دیا مالک کائنات نے اس پہ موت آ جائے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت یہی تعلیم دی، یہی تلقین فرمائی، لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو، لوگوں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہو، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر وقت یہی لگن لگائی، یہی دھن لگائی، اسی مگن میں رہے، جو کالی کملی والے سے سنا اس پہ پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، او لوگو آؤ میدان جہاد میں چلو، اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان مال قربان کر دو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جان مال کھپانے والوں کو اللہ پاک جو اجر دیں گے، جو انعام دیں گے، جو اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، جو اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا بندے کو کہ اللہ کی رضا کی کیا قیمت ہے۔ اس وقت پتہ چلے اللہ کا راضی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آؤ لوگو چلو اسلام کو چمکانے کے لیے نکلو، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آؤ۔ صحابہ کرام کی جماعت چلی، لشکر چلا۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا، جس فوج کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا، سبحان اللہ، کیا کہنا اس فوج کا جس فوج کا سردار امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس لشکر کا جس لشکر کا امیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لے گئے۔ جنگ ہوا، جہاد ہوا، کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو کر کے واپس آ گئے، کچھ زخمی واپس آئے، ایک نوجوان تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ اندازہ لگاؤ ایسے موقع پر کسی کو امی یاد کرے گی، کسی کو ہمشیرہ یاد کرے گی، کسی کی بیٹی یاد کرے گی، کسی کی دھی یاد کرے گی۔ اندازہ لگاؤ کتنا خوش قسمت ہے سعد بن ربیع جس کو کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی، فرمایا میرا سعد کہاں ہے رضی اللہ تعالی، اور یاد کر کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کیسے مقدر ہیں ان لوگوں کے، کتنی تقدیریں اچھی ہیں صحابہ کرام کی۔ اور کیوں نہ ہو انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی بھی ساتھ نہ تھا، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا۔ اس وقت ساتھ دی، تلاش کر کے واپس آیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع ملتا نہیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، دونوں جوان چلے جاؤ اور وہاں جا کر آواز لگاؤ، سعد بن ربیع تو جہاں بھی ہے تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے، تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ علماء کرام نے لکھا جب ان دونوں جوانوں نے یہ آواز لگائی تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک پہاڑ کی خار میں سے دھیمی دھیمی دھیری دھیری سی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا، میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں، تم میرے قریب آ جاؤ۔ دونوں نوجوان پہنچے، جا کے کیا دیکھتے ہیں، سعد بن ربیع کے سر سے لے کر پیروں تک 80 کے قریب زخم ہے، تلواروں کی زخم ہے، تیروں کی زخم ہے، پریشان ہے، لہو بہہ رہا ہے، آخری وقت ہے، چوری کر کے زخم نہیں کھائے، ڈاکہ مار کے زخم نہیں کھائے، کسی عورت کی وجہ سے مار نہیں کھائے، دولت کی وجہ سے زخم نہیں کھائے، حکومت کی وجہ سے زخم نہیں کھائے، ایک ہی راستہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس زمین و آسمان کے خالق و مالک کے بتائے ہوئے راستے میں اتنے زخم کھائے کہ سر سے پاؤں تک انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سعد بن ربیع دونوں جوانوں سے کہتا مجھے اٹھا کے لے کے چلو، مجھے اٹھاؤ۔ اٹھائیں کیسے؟ سارا بدن تو کٹا پڑا ہے، سارا بدن تو زخمی ہے، اور اب
اب جاؤ گے کہاں؟ آخری وقت ہے۔ صحابہ کہنے لگے او سعد مدینے میں اگر جانے کا پروگرام ہے کیا بیوی سے ملنا ہے؟ کہتا نہیں نہیں۔ کیا اپنے بچوں کو دیکھنا ہے؟ صحابی کہتا نہیں نہیں۔ پھر کیا بات ہے، کہاں جائے گا؟ صحابی کہتا ہے او لوگوں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا۔ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس حال میں کوئی مرے گا، جس حال میں موت آئے گی، جس حال میں موت کی اجل آ جائے گی اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ میری تمنا ہے میں آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا جاؤں، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا جاؤں، تاکہ قیامت میں جب میں اپنی قبر سے اٹھوں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوا دیدار کرتا ہوا اٹھوں میں۔ دونوں نوجوانوں نے بڑی مشکل سے اٹھایا، زخمی حالت ہے، لہو رس رہا ہے، لہو ٹپک رہا ہے۔ ادھر مدینے پاک میں خبر پہنچا دی سعد بن ربی مل گیا۔ حال یہ ہے، تمنا یہ ہے، شوق رکھتا زیارت کا۔ سرکار مدینے سے باہر تشریف لے چلے، کسی نے پوچھا کالی کملی والے کدھر؟ فرمایا سعد بھی چلے گا، میں بھی چلوں گا، راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ سعد بن ربی کو اٹھا کے لا رہے ہیں، لہو ٹپک رہا ہے، خون رس رہا ہے، بے ہوشی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو زمین پہ بیٹھ کر رحمت والی جھولی پھیلا دی، گود پھیلا دی، اور صحابی کا زخمی سر، زخمی دھڑ، زخمی سر اپنی رحمت والی گود میں رکھ لیا، آغوش رحمت میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، تھوڑا سا ہوش آیا صحابی کو، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا میری تمنا پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی۔ اور تیرا حال کیا ہے؟ کہتا ہے میرے سارے دکھڑے ٹل گئے، سارے غم غلط ہو گئے، تیرا دیدار مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ یوں آتا ہے سنن کی روایت میں کہ جب صحابی نے یہ بات کہی دریائے کرم جوش میں آ گیا، سرکار نے صحابی کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، صحابی کا وہ ماتھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم لیا، فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا، نعرہ تکبیر، تو کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، کسی کی موت سڑک پہ آئے گی، کسی کی موت آپریشن روم میں آئے گی، کوئی گھر بال بیوی کو دیکھتا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا مرے گا، کوئی بنگلے کو دیکھتا مرے گا، کوئی کوٹھی کو دیکھتا مرے گا، کوئی مکان میں مرے گا، کوئی شاپ پہ دکان پہ مرے گا، کوئی دفتر میں مرے گا۔ سعد بن ربی مبارک ہو، امام الانبیاء کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ کتنے اچھے مقدر تھے ان لوگوں کی۔ اور روایت میں ایک خاص جملہ ہے، اگلی بات سنو۔ جس وقت صحابی کا دم نکلنے لگا، روح پرواز کرنے لگی، اچھل کر زخمی حالت میں پوری طاقت سے اچھل کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ تیرے قدموں میں دم نکل جائے میں بڑا کامیاب۔ شہید ہو گیا، روح پرواز کر گئی، مدینے میں اعلان کر دیا گیا، مضافات مدینہ آ گیا، سارے صحابہ آ گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کھڑے رو رہے ہیں، اے کاش یہ موت میری ہوتی، اے کاش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میرا دم نکلتا، میری موت آتی۔ فاروق اعظم جیسے رو رہے ہیں، عثمان ذی النورین جیسے کھڑے ہوئے لوگ رو رہے ہیں، طلحہ زبیر جیسے روتے ہیں، اے کاش یہ موت میری بن جاتی۔ جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے سب کا رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان، اندازہ لگاؤ، میدان جہاد میں زخم کھائے، تیر کھائے، تلواریں کھائی، سرکار کی گود میں دم توڑا، آخری وقت آیا، مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے،
اور جنازہ اٹھانے والے ابو بکر صدیق جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان ذی النورین جیسے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک ہمارا اپنا منظر بھی دیکھا کرو کبھی، ہمیں جو اٹھا کر لے جاتے ہیں جنازے کو، ادھر جنازہ بھی اٹھا رکھا ہے اور نیچے چلنے والا کہتا ہے یہ بڑا بے ایمان آدمی تھا جس کا میں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ عطر ملنے والے، ہر وقت سینٹ خوشبو میں رہنے والوں، ہر وقت اچھے صاف ستھرے رہنے والوں، ہر وقت شیشے میں منہ دیکھنے والوں، خدا کی قسم تمام سر سے لے کر پیروں تک سارے بدن کو کیڑے کھا جائیں گے۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنازہ اٹھا کے سعد بن ربیع کا چلے ہیں، مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے تیرے جنازے کے ساتھ دوست چلیں گے، میرے جنازے کے ساتھ رشتہ دار چلیں گے، کسی جنازے کے ساتھ اولاد چلے گی، کسی جنازے کے ساتھ بھائی برادری چلے گی۔ سعد بن ربیع مبارک ہو، تیرے جنازے کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضور بھی جنازے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بادشاہ تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بڑا دولت مند تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بہت بڑا وزیر تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر قربانی دی۔ ورنہ اس کی جان پلاسٹک کی نہیں، ربڑ کی نہیں تھی، لوہے کی نہیں تھی، پتھر کی جان نہیں تھی، میرے تیرے جیسی جان تھی۔ تکلیف ہوتی تھی، چھرے لگے، تلواریں لگی، تیر لگے، زخم آئے، لہو بہا، تکلیف ہوتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنازے کے ساتھ چلتے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ عجیب صحابی تھا، یہ عجیب صحابی تھا، نہ نوکری کرتا تھا، نہ کاروبار کرتا تھا، نہ کوئی مزدوری کرتا تھا، پڑا رہتا تھا دربار رسالت میں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ کہتا جب زیادہ بھوک لگتی ہے میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے اور میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سعد بن ربیع کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے پیر اٹھا کر، قدم مبارک اٹھا کر، پیروں کی انگلیوں سے آپ چل رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا کر آپ چل رہے ہیں، ٹنگی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا میرے آقا کاٹے نہیں، روڑے نہیں، پتھر نہیں، آپ اس طرح سے تکلیف سے کیوں چل رہے ہیں؟ یہاں کوئی کانٹے وانٹے تو ہے نہیں، آپ اس طرح سے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی ارا ما لا ترا، ابو ہریرہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے کیا معلوم ہے؟ سعد بن ربیع نے 80 کے قریب زخم کھائے، اللہ کے نام پہ جہاد کیا، قربانی دی، اور پھر میری گود میں دم توڑا اور جنازے کا حال دیکھ رہے ہو، تجھے کیا معلوم ہے؟ سعد بن ربیع کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنا نوری فرشتہ آیا ہوا ہے، اتنے فرشتے آسمان سے آئے ہوئے ہیں، جنازے کے چاروں طرف قدم رکھنے کی گنجائش نہیں، اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے جنازے کے لیے۔ اب دل تو پرسٹن والوں تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ چلو زیادہ فرشتے نہ آئیں تو تھوڑے آ جائیں، پر وہ کام کون کرے؟ اور جس سبب سے فرشتے آئے تھے وہ کون کرے؟ کون بیوی سے پرے ہو کر جان دے، کون بچوں کو چھوڑے، کون گھر بار کو چھوڑے اور سب کچھ چھوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر چلے، اس کی بلندی کے لیے چلے، کفر کو مٹاتا ہوا چلے، شرک و بدعت کو مٹاتا ہوا چلے، کون کرے ایسا؟ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا، اللہ سب کو مدینے پاک کا دفن نصیب فرمائے۔
जन्नत उल-बकी में साद बिन रबी का जनाजा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में उतार कर चले आओ, किबला रुख मैं अपने रहमत वाले हाथों से खुद फेरूंगा। कब्र में उतारने वाले सिद्दीक अकबर जैसे रज़ी अल्लाह ताला, फारूक आजम जैसे, तलहा जुबैर जैसे रज़ी अल्लाह ताला, कितने बड़े बड़े जलील उल कदर सहाबी है। कब्र में उतार कर चले आए और फरमाया किबला रुख मैं अपने रहमत वाले हाथों से खुद मोड़ूंगा। भला जिस कब्र में सरकार तशरीफ लाए वो कब्र है या जन्नत है? आप तशरीफ ले आए कब्र में, जिसका सारा बदन कटा हुआ है, सारा बदन जख्मी है, उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है, उसका जख्मी सर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ फेरा, बाहर तशरीफ लाए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, आप तो फरमाते कब्र बड़ी खौफनाक जगह, बड़ी वहशतनाक जगह, बड़ी डरावनी जगह, आप हंसते हुए तशरीफ लाए। फरमाया साद बिन रबी हंस रहा था, उसे देखकर मुझे भी हंसी आ गई। कब्र में हंस रहा साद, कब्र में। वो क्यों हंसा? फरमाया जब जन्नत की खिड़की खुली, जब जन्नत का दरवाजा खुला और हूरों ने मुबारकबाद दी और जन्नत का नजारा आया तो सहाबी हंसने लगा। मुझे भी सहाबी को देखकर हंसी आ गई। अर्ज करने का मकसद ये कि हम लोग भी चाहते तो हैं कि ऐसा हो, पर हो कैसे? फरमाया वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिल असीम इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम को लोग पुरानी किताब कहते हैं, किस्सों वाली किताब कहते हैं, कहानियों वाली किताब कहते हैं, इसलिए कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है कि जो लोग मुझ पर यकीन रखते हैं और एक एक लफ्ज पे यकीन है कि ये खुदा का कलाम है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तिलावत करदा कलाम है, जिब्रील अमीन का पढ़ा हुआ कलाम है, जो इस अकीदे से पढ़ता है फिर ये कुरान उसको रंग देता है। और इसी कुरान की बरकत थी कि पूरी उम्मत में 2 आदमियों की कब्र से दुनिया ही में जन्नत की खुशबू आई। माशाअल्लाह। पूरी उम्मत में एक इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, एक मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया ही में सन 62 में मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो खुशबू ही खुशबू थी। किसी ने कहा किसी मुरीद ने सेंट डाल दिया होगा। लिबासरी वाले कब्र की मिट्टी ले गए, उन्होंने तहकीक की, तफ्तीश की, रिसर्च की, तजस्सुस किया, ये रिपोर्ट दी कि ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सदीर का अजीम खतीब मुकर्रिर, खत्म नबूवत का निगहबान, पासबान, मुहाफिज, जेल में है। गवर्नमेंट दाने पीसने के लिए गल्ला देती है शादी को, इसलिए कि खत्म नबूवत की हिफाजत करता है। सैयद का बेटा अताउल्लाह शाह बुखारी सुबह को इंतजामिया के हवाले आटा कर देता है, पर जेल वालों को शुभ और शक है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। पिछली रात हुई सुपरत जेल के अमले ने छापा मारा, बुखारी की कोठरी पे आके देखा पिछली रात है बुखारी बैठा हुआ कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। बुखारी कुरान पढ़ रहा है और चक्की खुद ब खुद चल रही है। सुपरत जेल कहने लगा शाह जी ये क्या है? फरमाया मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम कर रहा है। मैं उसका कुरान पढ़ रहा हूँ, वो मेरे जिम्मे जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई खुदा खुद करे या फरिश्तों से कराए, उसकी मर्जी। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और कमाई करके ले गए। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं।
پورے رمضان کے مہینے میں، پورے رمضان میں 2 چپاتی کھائی، پورے رمضان میں. تو مولانا عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کر دیا اپنے حضرت سے کہ حضرت 2-4 نوالے تو کھا لیا کرو، کچھ تو لے لیا کرو. فرمایا مولانا ایک قرآن رات کو ختم کرتا ہوں، ایک قرآن دن میں ختم کرتا ہوں، میرے منہ میں دنیائی میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے، ہر وقت بھوک ہوتی ہی نہیں. کیسے کیسے لوگ تھے، کس انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اونچے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، گورنر رہے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مدینہ منورہ آخری وقت ہے، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. علماء کرام نے لکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگے. تو پاس بیٹھے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، موت سے ڈر گئے ہو، رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں. پھر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے دار ہوں، اور رمضان ہو اور میں روزے دار ہوں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو جائے. ہاں آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، خشکی زبان پہ ہو، اور آواز آئے چلو اللہ تعالیٰ کے دین نے تجھے بلایا، چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے چلو. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون جاتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، میں اس میں شامل ہو جاؤں، کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، اور پھر کئی کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑے، میرا ٹکڑا ٹکڑا کر دے، میری زبان بھی کاٹ لے. کل اللہ پاک کی حضور میں جب میں جاؤں، میرا اللہ پوچھے او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، اور نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کیسے ارادے تھے ان کے، کیا تمنائیں تھی، کیا آرزویں تھی صحابہ کی، کیا حسرتیں تھی. آج میری اور اپنی حسرت بھی دیکھو، اتنا روپیہ ہوگا یوں کروں گا، اتنے بچے ہوں گے یہ کام بڑھاؤں گا، یہ کاروبار بڑھاؤں گا، دکان بڑھاؤں گا، اپنے رہنے سہنے کا معاملہ بڑھاؤں گا، کارخانہ فیکٹری بڑھاؤں گا، اور یہ کبھی نہیں کہتا میں اپنی قبر کو ٹھنڈی بناؤں گا. ان حضرات کی یہی منشا رہتی تھی ہر وقت، اور اسی جستجو میں رہتے تھے اور اسی لگن میں رہتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ کسی وقت بھی وہ قرآن اور حدیث پاک سے پڑھے نہیں جاتے تھے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مصیبتوں کا مارا ہوا، پریشانیوں کا مارا ہوا. اندازہ لگاؤ، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے میری نظر پڑی بلال کے چہرے پہ، اتنی لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. امیہ نے گلے پر پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیا، رگ رگ میں کانٹے چبو دیے، پریشانیوں پر پریشانی دی، دکھوں پہ دکھ دیے. تبھی تو قرآن صحابہ کرام کے ایمان کی جا بجا گواہی دیتا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے نام پہ، ایمان اور یقین کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے نام پر جہاد کیا، لڑائی کی. اولئک یرجون رحمت اللہ، خدا کہتا یہی لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، میری ذات بڑی کریم ہے، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑی مہربانیوں کا مالک ہوں. لطف و عطا میرے پاس ہے، جود و سخا میرے پاس ہے، تم مانگنے والے بنو. قریب کے زمانے کے بزرگوں نے بھی بڑی محنت کی،
اور بڑی جدوجہد کی کوشش کرتے رہے ہر وقت. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سید کروڑا پتی بہت امیر آدمی, لیکن تمام کا تمام اپنا اثاثہ اور اپنی زندگی اس پر خرچ کر دی کہ جس کو کلمہ نہیں آتا اسے کلمہ سکھاؤ, بے نماز کو نمازی بناؤ, جو راستہ بھولا ہوا ہے اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دو, اللہ کے راستے میں لا کے کھڑا کر دو. ہر آدمی اپنی آخرت والی زندگی کو درست کر لے. اور یہ تو ایسا برکت والا مہینہ اور وقت ہے کہ اس میں تو جتنی کمائی کر لو گے اتنا ہی تھوڑا, جتنی کمائی کر لو گے اتنا ہی تھوڑا. کیوں؟ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ. میرے علم میں پاکستان میں کئی عالم بزرگ پچھلے رمضان کے بعد رخصت ہو گئے, کئی, ایک دو نہیں, کئیوں کی تعداد. تو یہ وقت غنیمت ہے, یہ ساتھ غنیمت ہے, یہ وقت میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے غنیمت ہے. ان راتوں کی قدر کرو, ان دنوں کی قدر کرو. خدا کی قسم یہ جو سانس آج آ رہے ہیں نا, جن کی بے قدری کر رہے ہو, آخری وقت میں ایک سانس 1 کروڑ روپے کے بدلے میں نہیں ملے گا. ایک سانس 1 کروڑ, جب دم نکلے گا ایک سانس 1 کروڑ کے بدلے میں نہیں ملے گا. تخت و تاج دے کر کے نہیں ملے گا ایک سانس. آج اسی لیے قرآن مجید اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. آؤ, اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے. کس کے لیے بخشش کا آتا ہے, کس کے لیے نجات کا آتا ہے, کس کے لیے مغفرت کا آتا ہے, اور کون بدبخت ہے جس کی رمضان میں بھی نجات نہ ہو. یہ سارے علماء کرام الحمدللہ مبارک ہو, بڑے بڑے عالم آپ لوگوں کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں, ورنہ علاقوں میں مسئلے بتانے والا بھی کوئی نہیں. یہاں تو الحمدللہ دیوبند کے عالم اور سورت کے عالم اچھے خاصے لکھے پڑھے, مسائل سے واقف, یعنی لوگوں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ دین کے مسائل کس قدر طویل ہے اور ہم نے ان کو کتنا مختصر سمجھا ہوا ہے. وضو کے مسائل ہم لوگ نہیں سیکھتے, نماز کے مسائل ہم لوگ نہیں سیکھتے, روزے کے آداب و احترام ہم لوگ نہیں سیکھتے. اب کئی بدبخت ایسے بھی ہیں, یہاں تو خیر نیک لوگ ہو تم تو, ہمارے یہاں تاش کھیلتے روزہ رکھ کر کہ چلو روزہ کٹ جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ان علماء سے پوچھ لو جتنی دیر آدمی تاش کھیلتا ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سمجھو خنزیر کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے. ان علماء سے پوچھو تاش کھیلنے والے کو وعلیکم السلام کہنے کی اجازت نہیں, سلام کرے اس کے جوا کھیلنے والے کے سلام کے جواب دینے کا حکم نہیں. تو توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. ان راتوں کی قدر کرو, ان دنوں کی قدر کرو, ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو. ایک قرآن پڑھنے والا کئی قرآن پڑھے, درود شریف کی تسبیح بڑھا دو. حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن کریم میں ہے, دیکھو نماز اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو, میں نے بھی حج کیا تم بھی حج کرو. خدا یہ نہیں کہتا, بلکہ خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, او لوگو میرے نبی کی ذات پر درود پڑھو, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, میں بھی درود بھیجتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گنا معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور 10 بار اللہ کی رحمت کی چادر آدمی کو چھپا لیتی. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی پھنسا ہوا کھڑا ہوگا, پریشان حال ہوگا, نام اعمال تلے گا, نیکی کوئی نہیں. ایک بزرگ تشریف لائیں گے اللہ والے اور فرمائیں گے اتنا سا رکا نکال کے دیں گے چھوٹا سا کہ یہ رکھ لو, نام اعمال تول لو. جب تلے گا تو نیکیوں کا پلڑا اس ذرا سے کاغذ سے بڑھ جائے گا. وہ رونے والا کہے گا آپ کون ہیں, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میری تو نیکی کوئی نہیں تھی. فرمایا میں تیرا نبی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مجھ پر جب درود پاک پڑھا کرتا تھا, یہ ایک درود ہے جو میں نے اس پلڑے میں رکھ دیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو, کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. رمضان کی تراویحوں میں بوجھ سمجھ کر کھڑے نہ ہو, شوق سے سنو. اللہ پاک سنانے والوں کا سنانا
اور سننے والوں کا سننا مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان. اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور ایمان کی طاقت اور قوت کے بارے میں بڑی شاندار اور خوبصورت انداز میں ذکر فرما رہے تھے. دوستو، آپ کو بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آپ کے سامنے قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آئندہ بیانات بھی آتے رہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.